تو آتے ہی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے کرپشن انشور کروائی کہ کرپشن نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کی جان کو امان موجود ہے۔ اب اس میں عالمی میڈیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے اور دوسری ریاستیں بھی کہ یہ لوگ کم از کم کرپٹ نہیں ہیں، پچھلی حکومت کرپٹ تھی، یہ کم از کم کرپٹ نہیں، کہ ایک کو سزا دیں آپ پبلک پلیس پہ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے اور وہ ظلم ختم ہو۔ مطلب اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے، اس میں تو پبلک کا، سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ مزید محنت کی گنجائش ہے، جس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان جو کہ 95 میں آئے تھے، اب یہ وہ والے نہیں ہیں، وہ والے نہیں ہیں، بہت فرق آیا، انہوں نے 20 سال میں بہت سیکھا ہے، یہ چیز ماننی پڑتی ہے۔ اب پھر وہ ایک طرح سے افغانستان منشیات کا گڑھ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا تھا، تو اب انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کو کنٹرول کریں۔ عورتوں کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے، لیکن بالکل آپ کہیں کہ جی لبرل ہو گئے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، یا جیسے ہمارے یہاں صورتحال ہے ویسا بھی نہیں ہے۔ جو امیج جو ہے خاص طور پہ وہ جو ہے اس ٹائم لوگوں کے سامنے جو موجود ہے، جو میڈیا نے خاص طور پہ بلڈ کی ہوئی ہے، اس میں تو یہی ہے کہ ایک قسم کا ٹیررسٹ گروپ ان کو دکھایا جاتا ہے، یا ان کے کوئی خیالات میں عالمی پریشر کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، وہ لوگ اپنے بلیف میں سٹرانگ ہیں، چونکہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، فکری طور پہ وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے ہم سیکنڈ سیزن میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک نئے ٹاپک پہ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ ہم نے اپنے پہلے سیزن میں بہت سے ٹاپکس ڈسکس کیے، ہمارا فارمیٹ بھی چینج تھا، اس کے بعد درمیان میں کچھ بریک بھی آئی، اور اب ہم انشاءاللہ العزیز ایک نئے سیزن میں انشاءاللہ نئی امید کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ہمارے انشاءاللہ ٹاپک ایز یوزول کچھ ٹاپکس روایت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، کچھ جدیدیت کے ساتھ متعلق ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسی طریقے سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور وہ ایک ماڈرن مسئلہ ہے جو آج کل افغانستان کے حوالے سے ہم سب کو پیش ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پہ ریلیجس کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں، وہ اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جو پکچر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس میں وہ اتنی کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے، بہت سے اس میں کچھ شبہات بھی ہیں، بہت سے اس کے بارے میں ڈسکرپنسیز بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہیں فوراً ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ایک لبرل طبقہ ہے، وہ تو اپنی ایک رائے قائم شروع سے کر چکا ہے اور ان کا ایک نیریٹو آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ریلیجس طبقے میں ہمیں بہت سی مختلف اوپینینز ان کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں، کچھ بیسک اصولی باتیں کریں۔ بہت زیادہ ہم پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کریں گے کیونکہ آبویسلی ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ اصولی بحثیں یا کچھ اصولی باتیں جس پہ ہم میجورٹی جو ہے وہ اس پہ ایگری کر سکیں، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈسکشن کریں گے۔ تو ایز یوزول میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی دیر بعد ہماری ڈسکشن شروع ہوئی ہے، جزاک اللہ خیر فار کمنگ ٹو دا شو۔ میرا خیال ہے 3 اسپیکٹ سے ہم آج ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اوبیسلی بہت سے اسپیکٹس ہیں، بٹ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے۔ پہلا اسپیکٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس اسپیکٹ سے بات کریں کہ وہ اچھے کام جو، کیونکہ ہر آرگنائزیشن یا ہر ادارے یا ہر کمیونٹی یا کوئی بھی حکومت ہے، اس کے ظاہر ہے کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک ان کی جو اچھے اقدامات ہیں جو حکومت نے لیے ہیں، جس کو عالمی دنیا پہ بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ ایک مسلمان کو بھی ریکگنائز کرنے چاہیے، ہم اس حوالے سے بھی ایک ڈسکشن کر لیں۔ دوسرا اسپیکٹ میں چاہوں گا ہم اس پہ ڈسکشن کریں کہ وہ والے اسپیکٹس جس پہ ابھی وہ ورکنگ کر رہے ہیں، جس میں ابھی فلی وہ سکسیزفل نہیں ہوئے لیکن اس پہ اقدامات جاری ہیں۔ اور تیسرا وہ اسپیکٹ میں چاہتا ہوں جس میں میرا خیال ہے ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے، جہاں پہ ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ایک سجیشن کا ایک ایریا ہے جس پہ ہمیں انشاءاللہ ان پہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کون سے ایریاز آپ کی نظر میں بنیادی طور پہ کرنٹ پولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو انہوں نے آتے ہی حکومت کو سنبھالتے ہی جو انہوں نے فوراً اقدامات کیے ہیں، وہ کون سی ایسی اچھی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے سامنے جو ہے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اوپینین یعنی بنائیں یا رائے قائم کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 2 چیزیں بہت اہم ہیں جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے طالبان حکومت کی طرف سے۔ تو ایک ان میں سے کرپشن کا خاتمہ ہے، یعنی امریکہ نے اور اسی طرح نیٹو فورسز نے، یورپین کنٹریز نے ملین کیا بلکہ بلین ڈالرز جو ہے وہ جنگ میں بھی کھپائے اور یہاں پہ اس علاقے کی ترقی کے حوالے سے بھی، وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔
تو اب ہم خبروں میں یا نیوز میں یا چھوٹے چھوٹے کلپس وائرل ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی جتنی دولت ہے وہ سب جو ہے جو ان کا سینٹرل بینک ہے اس میں افغانستان کا، اس میں وہ جمع کروا رہے ہیں. تو وہ ڈالرز ہیں، امریکی ڈالرز ہیں، بکسوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں. پھر جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں، پھر جو پچھلی حکومت تھی اس کے جو لوگ بھاگے ہیں وہ بہت کچھ روپیہ پیسہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. وہ ظاہری بات ہے قوم کا روپیہ پیسہ تھا. تو یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو سراہنا چاہیے. کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیاز کے ساتھ جو ہے روٹی کھا رہے ہیں. مطلب مفلوق الحالی جو ہے ان کی طالبان کی یا ان کے جو سولجرز ہیں کہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں یا جنہوں نے اس انقلاب یا ریولوشن کے لیے جانیں دی ہیں، تو ان کی قسم پرسی کے ایک طرف یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف اتنی دولت موجود ہے لیکن وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی بندر بانٹ شروع ہو گئی ہو. وہ سب انہوں نے قوم کی امانت سمجھتے ہوئی اس کو مرکزی بینک میں جو ہے وہ جمع کروایا. اب اس میں عالمی میڈیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے اور دوسری ریاستیں بھی کہ یہ لوگ کم از کم کرپٹ نہیں ہیں. پچھلی حکومت کرپٹ تھی، یہ کم از کم کرپٹ نہیں. تو یہ ایک اقدام ان کا بہت اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا بڑا جو اچھا اقدام ان کی طرف سے دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ امن و امان کا قیام. یعنی افغانستان میں چونکہ اس طرح سے کوئی مرکزی حکومت تھی نہیں، قبائلی لوگ تھے اور لڑائیاں ہوتی تھیں اور اس وجہ سے امن و امان بھی بری طرح سے متاثر تھا. تو اب جس طرح سے انہوں نے چوری ڈکیتی وغیرہ کو کنٹرول کیا ہے سخت سزائیں نافذ کر کے، اور اس میں بھی انہوں نے حکمت کو مد نظر رکھا. جیسے بہت سے چوروں کو ابھی انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی بلکہ یہ کہ منہ کالا کر کے گھمایا پھرایا. ایک تو یہ کہ ویسی ذرا کو معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور دوسرا ابھی وہ نئے نئے پاور میں آئے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پروپیگنڈا مہم ان کے خلاف شروع ہو جائے گی. لیکن کہیں کہیں انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا ہے اور وہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے. چوری کی حد تک تو کسی کو ڈاؤٹ کا مطلب شبہ کا جو ہے وہ ایک اس کو آپ کہہ دیں کہ ایج دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو اغوا کرنے والے تھے، اغوا کاروں کو جس طرح سے انہوں نے لٹکایا کرین کے ساتھ اور نشان عبرت بنایا، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا اقدام ہے. اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں یہ ظلم ختم ہوگا. اب ہمارے ہاں دیکھیں نا جس طرح سے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، اب اس پہ جتنا واویلا مچتا ہے اس کے چند دنوں بعد آپ دوبارہ کوئی ایسا کیس سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ظلم و بربریت کا ویسا ہی کوئی قصہ، نیا قصہ سامنے آ جاتا ہے. جب سزا کی بات آتی ہے تو وہ دیکھنے کو ملتی نہیں ہے، تو وہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ اتنی سخت اسی لیے ہیں کہ اس میں اللہ نے مطلب اس کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا کہ ایک کو سزا دیں آپ پبلک پلیس پہ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے اور وہ ظلم ختم ہو. مطلب اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے، اس میں تو پبلک کا، سوسائٹی کا فائدہ ہے. تو یہ جو دو ان کے اقدامات ہیں، خاص طور پہ کرپشن کا خاتمہ اور دوسرا ظلم کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نا، مثالی ریاست، آئیڈیل سٹیٹ آپ کسے کہہ سکتے ہیں؟ آئیڈیل سٹیٹ وہی ہے کہ جس میں کرپشن نہیں ہے اور اس میں ظلم نہیں ہے. یعنی جرم کی جو شرح ہے، جو کرائم ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور مالی بدعنوانی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ دونوں کام انہوں نے آتے ہی جیسے کر دکھائے. یعنی اس کو ہمیں ان کی ایک بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ریاستیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے 50 سال لگا دیتی ہیں، اور ہم تو مطلب 70 سال ہو گئے ابھی تک کرپشن سے لڑ رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی دنیا کے اندر جو ممالک جہاں پہ خاص طور میں فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ آتی ہے، کوئی بھی فورن انویسٹر جب آنا چاہتا ہے تو وہ دو ہی چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ میری جان محفوظ ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی میں نہیں کر سکتا، دوسرا میرا مال محفوظ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے دو چیزیں ہی لے کے آئے گا وہ. تو آتے ہی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے کرپشن انشور کروائی کہ کرپشن نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کی جان کو امان موجود ہے، جس کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ وہ جو سینسٹیو چیزیں ہیں ان کو سامنے لوگوں کو سامنے کلیئر کیا. تو آئی تھنک یہ چیز ایک اکنامک بینیفٹ بھی ان کے لیے لے کے آ سکتی ہے. ایسے یہاں سے بھی ہم اگر یورپ میں جاتے ہیں یا ہمارے لوگ یو ای وغیرہ کا رخ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ جی ہمارا جان مال سیکیور ہے. بالکل، مطلب وہ پاکستان کے حوالے سے ان کے ایسے کو خیالات ہوتے ہیں کہ جی یہاں جیسے ہمارا جان مال سیکیور نہیں ہے تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی لیے موو کرتے ہیں. تو یہ کام بہرحال اگرچہ وہ اس طرح سے کوئی ترقی یافتہ تو ملک تو نہیں ہے افغانستان، لیکن یہ بہت بڑا اقدام ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے دو چیزیں بتائیں خاص طور پہ جو چیزیں ہیں اچھی، تو وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ مزید محنت کی گنجائش ہے، جس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں،
اور یعنی ابھی ان کی ایفرٹ ظاہر ہے بہت سی چیزیں، جیسے آپ نے ایک اشارہ بھی کیا جیسے کہ ابھی تو انہوں نے معاشی ترقی کے لیے کچھ انویسٹمنٹ وغیرہ کے حوالے سے کچھ کرنی ہے. تو اس طرح کے کون کون سی چیزیں آپ کے خیال میں جو ہمیں ایک رائے قائم کرنے کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں کچھ چیزوں کو تو انہوں نے آتی ہی جیسے کر دکھایا نا، وہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ دو چیزیں ہمارے خیال میں بہت اہم ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ انہوں نے ورکنگ شروع کر دی اور امید ہے کہ اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی. ایک تو منشیات، چونکہ افغانستان ایک اعتبار سے منشیات کا گڑھ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہاں یہ جو اس کی جو کاشت وغیرہ ہوتی ہے، یہ پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے. اچھا، اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں. غربت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی اچھی خاصی قیمت لگتی ہے عالمی منڈی کے اندر، تو وہ چیز باہر بھی پھر نکلتی ہے. تو پہلے بھی جب یہ آئے تھے 95 میں، طالبان جو ہے 95 سے لے کے 2001 تک رہے یہ، تو اس وقت بھی انہوں نے منشیات کو تقریباً افغانستان سے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، افغانستان کو اس سے پاک کر دیا تھا. تو ابھی ویسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جی بالکل ختم ہو گیا ہو، چونکہ درمیان میں وہ دوسری حکومتیں رہی ہیں 20 سال. اب پھر وہ ایک طرح سے افغانستان منشیات کا گڑھ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا تھا. تو اب انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس کو کنٹرول کریں. لیکن اس میں انہیں کم از کم جو ہے نا، جو اس کے فیکٹرز ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ بڑا فیکٹر ایک غربت ہے. لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، مطلب بزنس، کاروبار وغیرہ. چونکہ وہ ملک جو ہے وہ پچھلے کوئی 50 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ جنگی کا شکار ہے. ہاں، تقریباً 73 میں جو ہے یہ جو شاہ تھا اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، اور 73 کے بعد سے پھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے 50 سال سے. تو ظاہر بات ہے کیا روزگار باقی رہ جائے گا. تو اس کو سوچنا چاہیے مطلب افغان حکومت کو، اور خاص طور پہ طالبان کو، کہ اس میں اگر وہ سنسیئر ہیں تو پہلے ان فیکٹرز کو مطلب ختم کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جو ہے وہ اپنی جو اکنامک جسے کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ، اس کے حوالے سے وہ کنسرنڈ ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آئی ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے جو ان کو سمجھ میں. دیکھیں انہوں نے لرن کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان جو کہ 95 میں آئے تھے، اب یہ وہ والے نہیں ہیں. وہ والے نہیں ہیں. بہت فرق آیا. انہوں نے 20 سال میں بہت سیکھا ہے. یہ چیز ماننی پڑتی ہے. ان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اب وہ جو چین کو دعوت دے رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ان کے ہم مطلب نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور چین جو راہداری نکالنا چاہ رہا ہے مطلب ایشیا کی منڈی تک پہنچنے کے لیے، مختلف ممالک کی منڈی تک پہنچنے کے لیے، تو ہمارے ہاں بھی سی پیک چل رہا ہے، پاکستان میں بھی. تو اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی جو چین کے پلانز وغیرہ ہیں تو اس میں وہ بہت پازیٹیو ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی چائنا یہاں پہ آئے، اور ہمارے لوگوں کی، وہ چین کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے مقامی لوگوں کو بھی روزگار ملے گا. تو یہ ایک اچھی ان کی سوچ ہے. اب چین کے آنے سے بہرحال مطلب آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو صرف فائدے ہوں گے، نقصانات بھی ہوں گے. دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن یہی دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی ریاست نے، کسی بھی قوم نے، کہ اس میں فائدے کا پہلو زیادہ ہے یا نقصان کا پہلو زیادہ ہے. تو امریکہ وغیرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا رشیا کو دیکھتے ہیں، جب وہ آئے تھے تو وہ اصل میں اپنی چودراہٹیں قائم کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں پہ کسی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں آئے تھے. تو یعنی ان کا اصل مقصود جو کوئی ان کی اکانومی اس کو بہتر بنانا نہیں تھا، کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی. چین کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ علاقے میں کوئی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا نہیں. ہاں، اس کا انٹرسٹ یہ ضرور ہے کہ وہ معاشی اعتبار سے اپنی چودراہٹ قائم کرے. چین کا مطلب اس کا سارا جو ہے نا پالیسی وہ اکنامکس کے مطلب امریکہ کے ساتھ اس کا اگر پھڈا ہے تو وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے فوائد ہوں گے میرے خیال میں. ہاں، مقامی طور پہ افغانیوں کو بھی اس کے فوائد ہوں گے، اور ان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو یہ ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دی. تیسرا جو ہے عورتوں کی جو خاص طور پہ رائٹس کے حوالے سے، ویمن رائٹس جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ان میں ابھی کافی تبدیلی آئی ہے ان کی سوچ میں. اب کچھ آپ نے بھی شاید امیجز وغیرہ دیکھی ہوں، تو لوگوں نے نیچے کیپشن لگائے ہوتے ہیں کہ یہ وہ طالبان معلوم نہیں ہو رہے. بہرحال بہت مثبت تبدیلیاں ہیں. اس کی وجہ ایک تو عالمی پریشر بھی تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالمی پریشر کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے، یا ان کے کوئی خیالات میں عالمی پریشر کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے. وہ لوگ اپنے بلیف میں سٹرانگ ہیں.
چونکہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، فکری طور پہ وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں خود سے سیکھی ہیں، مطلب یہ تبدیلی ان کے اندر سے آئی ہے کہ نہیں کچھ چیزوں کو ہمیں ریوائز کرنا چاہیے. اچھا مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں قرآن اکیڈمی میں تھا 2004 سے لے کے 2012 سے. تو اس دوران میں جب کہ اب ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی ظاہری بات ہے، تو ان کے وفد وغیرہ ایک مرتبہ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان میں بہت جو ہے چینجز آئی ہیں. اب انہوں نے بہت لرن کیا، بہت سیکھا ہے. یعنی وہ اب بتاتے ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں پرانے دور حکومت میں 95 سے لے کے 2001 میں 6 سال جو ان کا رہا. تو یہ چیز ہے کہ وہ خود سے انہوں نے چیزوں کو سیکھا ہے. تو یہ ان کی اچھی چیز ہے، بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، ظاہری بات ہے. تو اب جو انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ سکولز ابھی تک کھولے ہوئی ہیں انہوں نے، اور بچیوں کو جو ہے وہ جانے دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں کی تعلیم جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاسز میں سپلٹر لگا دیے، ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں اور ایک طرف لڑکی ہیں، میلز اور فیمیلز کو علیحدہ کر دیا. تو یہ ایک اچھا ہے، اور اس کی امیجز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح عورتوں کی ملازمت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پچھلے دور حکومت سے جو عورتیں ملازمت پہ تھیں وہ رہیں گی، بس یہ ہے کہ ہم ان کے ڈپارٹمنٹس جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہم ان کو جو ہے یعنی مخلوط جو ملازمت ہے یعنی وہ ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. باقی یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے مختلف شعبوں میں، جیسے گائنی کا شعبہ ہے یا اسی طرح سے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں یا اسی طرح سے، اور تو اس میں عورتیں مسائل ہو گئے یا ٹیچنگ وغیرہ ہو گئی، اس میں عورتیں اپنا جو ہے وہ ملازمت وغیرہ کریں گی. تو یہ ایک اچھا ہے، مطلب عورتوں کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے. لیکن بالکل آپ کہیں کہ جی لبرل ہو گئے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، یا جیسے ہمارے یہاں صورتحال ہے ویسا بھی نہیں ہے. اگرچہ اس پہ قطر کا بھی کافی دباؤ ہے. ابھی جو قطر کے جو آئے تھے کچھ ان کے وزراء وغیرہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو مزید اس میں کوئی عورتوں کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن وہ بہرحال وہ خود سمجھتے ہیں، وہ اس طرح سے ڈکٹیشن لیتے نہیں ہیں، ان کا یہ ایک طرز عمل یہی ہے. تو تیسری چیز یہ ویمن رائٹس کے حوالے سے ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے نا یہ خاص طور پہ ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تبدیلی آئی ہے. خارجہ پالیسی میں اب جیسے ایران کے ساتھ ان کا جو معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے اتار چڑھاؤ آتا ہے. ترکی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا، اور پھر رشیا اور چین کے ساتھ جس طرح سے وہ آگے بات چیت آگے چلا رہے ہیں، تو یہ سب میں لگ رہا ہے کہ بڑی حکمت اور بڑی سمجھداری اور جیسے بڑی میچورٹی ہے. شروع میں ہی جو ہے وہ انہوں نے ایسے اقدامات وغیرہ کیے، خاص طور پہ وہاں لوکل جو تھے شیعہ یا ہزارہ برادری تھی افغانستان کی، ان کے حوالے سے کہ جس سے ایران نے ان کے حق میں سٹیٹمنٹس جاری کی. اگرچہ ایران کا بھی کچھ انٹرسٹ ہے ظاہر. اسی طرح سے ترکی کے حوالے سے شروع میں جو ہے وہ کچھ مسئلہ بنا تھا کہ ترکی نے جب کہا تھا کہ جی یہاں پہ میری کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فورسز ہماری رہیں گی، چونکہ وہ نیٹو کا حصہ تھا، تو طالبان نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا. تو وہ ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا. بعد میں انہوں نے طالبان نے خود سے ان کو کہا کہ اب آپ آئیں، لیکن آپ کی جو ہے وہ آرمی نہیں آئے گی، مسلح افراد نہیں آئیں گے، عام جو آپ کے سویلینز ہیں وہ آئیں کہ وہ ہمارا ایئرپورٹ ہمیں چلا کے دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ اسی طرح چائنا کے ساتھ انہوں نے یہ راہداری والا معاملہ کیا. رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا. پھر پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہیں ہی ہیں، اور اس میں مطلب یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل کلیئر ہیں کہ پاکستان کا کیا رول کیا کردار رہا ہے طالبان کے اوپر آنے میں. مطلب یہ بالکل واضح. اس کی وجہ یہی ہے کہ طالبان کے علاوہ جو وہاں پہ حکومتیں رہی ہیں وہ ہمیشہ پاکستان دشمن رہی ہیں، بالکل، اور پرو انڈیا رہی ہیں. تو ابھی وہ جو ان کا نائب صدر تھا وہ بھی ادھر، مطلب وہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں گالی تک دینے سے باز نہیں آتا. تو یہ صورتحال رہی ہے. طالبان جب بھی آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اور انڈیا کو ان سے خوف محسوس ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کا پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف جیسے وہ کھلا ہوا ہے، پروپیگنڈا مہم جو ہے جو ہی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ وہاں جا کے جو ہے وہ ایک کپ آف ٹی بھی ان کا بڑا معروف ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا. اس کی بھی کوئی مناسبت تھی کہ جی پہلے بھی ایک مرتبہ چائے آپ کو پلائی گئی تھی، وہ شاید انڈیا کو بتانا چاہ رہے تھے. خیر انڈیا والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بتانے کے لیے وہ چائے کا کپ وہاں پی کے آئے ہیں کابل میں. لیکن بہرحال اس سے یہ ہے کہ یہ سب بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ حکمت سے میچورٹی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں.
اب دیکھیں جیسے ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا، جو جنرل فیض حمید صاحب وہاں پہ گئے تھے تو اس میں جو باتیں ہمیں نیوز میں سننے کو ملتی ہیں وہ یہی تھیں کہ اس میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ زیر بحث رہا، اور انہوں نے خاص طور پہ اس میں اسٹیٹمنٹ دی، آفیشیل ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمارے افغانستان کی سرزمین پہ کسی ایسے بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کے خلاف جا کے وہاں پہ دوسروں کے ملکوں کے لیے کوئی دہشت جو ہے وہ نشان بن رہا ہے یا وہاں جا کے کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے، تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اب ٹی ٹی پی کے تو پاکستان، ظاہری بات ہے پاکستان، ریاست پاکستان کے تو ایک طرح سے باغی جماعت ہے نا ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، اس کے تو پاکستان بھی بہت اگینسٹ ہے، خلاف ہے، لیکن جو تحریک طالبان افغانستان ہے تو اس کے تو حمایتی ہیں، بہرحال ہمارے یہاں ہماری ریاست بھی اور ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی سب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، یہ سارا محفوظ ہو جاتا ہے، یہ ہمارا بارڈر، اگر وہاں پہ ایسی حکومت ہے جو ہماری حمایتی ہو۔ تو پاکستان کے ساتھ وہ بہت حکمت سے چل رہے ہیں، اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو شٹ اپ کال دی ہے، اسی طرح سے اب دیکھیں القاعدہ کو بھی جس طرح سے انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے، تو یہ ایک اچھا ہے، کیونکہ یہ ایسے گروہ تھے جو مسلمانوں میں ذرا زیادہ فساد برپا کرتے ہیں، یا جن میں ذرا آپ کہیں کہ جی وہ جہاد جو ہے نا، جہاد تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، وہ اتنا زیادہ وہ چیز ایکٹیو ہو گئی کہ وہ پھر خارجیت تک پہنچ گئی، ایکسٹریمزم تک پہنچ گئی، اور وہ ایکسٹریمزم تو پھر کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر خارجہ پالیسی کے حوالے سے انہیں مطلب بہت حکمت سے وہ چل تو رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، مزید بھی حکمت سے چلتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تاجکستان کے ساتھ ان کے کچھ مسائل گڑبڑ ہیں، کیونکہ وہ پرانی حکومت کے جو یہاں پہ امریکی کارندے تھے، جب وہ یہاں سے دوڑے ہیں اور دولت لوٹ کے لے کے گئے ہیں، تو اب وہ تاجکستان میں پناہ لے کے وہاں سے ان کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں، تو تاجکستان کے ساتھ ان کے کافی زیادہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی درمیان میں رشیا بھی آیا ہے، وہ ان میں صلح صفائی کروانے کے لیے، تو خیر ان کو اس میں جو ہے وہ ذرا حکمت سے چلنا چاہیے، کہیں پہ جو ہے نا اب مزید جو ہے وہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اپنی پالیسی ایسی رکھیں کہ جس میں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں کسی ریاست کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم دخل اندازی کرتے ہیں کسی کے معاملات میں، نہ ہم یہاں پہ دخل اندازی برداشت کریں گے، مطلب جو افغانستان کی حدود تک ہے باہر سے دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے، نہ کسی کے ہم دخل اندازی کرنے دیں گے، نہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ بالکل صحیح، تو یہ بہت اچھی میرے خیال میں پالیسی، یعنی موٹی موٹی اصولی چیزیں جو ہیں، خاص طور پہ جو آپ کی یعنی اس حوالے سے کہ کیونکہ لوگوں کے فارن انٹرسٹ تو ایک اکنامک ہو سکتے ہیں فارن گورنمنٹس کے، اور اسی طریقے سے یہی ہے جیسے خاص طور پہ جو ہمسائے ہیں ان کا یہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ان کے تھرو نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایک ان کی جو پکچر ہے، جو امیج جو ہے خاص طور پہ وہ جو ہے اس ٹائم لوگوں کے سامنے جو موجود ہے، جو میڈیا نے خاص طور پہ بلڈ کی ہوئی ہے، اس میں تو یہی ہے کہ ایک قسم کا ٹیررسٹ گروپ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہوگی تو وہ ان سے سب سے پہلے بہت غور یعنی سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرے گی، تو فارن پالیسی کے اندر اگین بہت زیادہ ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک ڈپلومیٹک وے کے اندر لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ماشاء اللہ آپ نے اوور آل چیزیں اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، اصل میں دیکھیں باقی جو ریاستیں ہیں نا ان کا بھی انٹرسٹ ہے، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یا ایران ہے، یا ترکی ہے ایون کہ، یا پاکستان ہے، یہ سب ایک بلاک کیوں بن رہے ہیں؟ یہ سب افغانستان کو تسلیم کرنے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگرچہ اگر انہوں نے ابھی تسلیم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ نکلے، یعنی یہ ہمارا علاقہ ہے، ظاہری بات ہے یہ یہاں بیٹھے ہوئی ہیں، تو امریکہ پتہ نہیں کہاں 7 سمندر پار سے آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں پہلے تو اس کو نکالیں، اس کی چودراہٹ ختم کریں یہاں، تو وہ افغانستان سے نکلے گا، اور مطلب اس میں ظاہری بات ہے یہ سب بھی پیچھے بیک پہ رہے ہیں، یہ ساری ریاستوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا امریکہ کو نکالنے میں، فرنٹ پہ تو سب سے بڑا کردار انہی کا رہا ہے، طالبان کا ہی رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ان ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، بالکل یہ سب مل کے جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو کوئی مطلب کوئی صدقے میں جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نکلے گا تو ان کی یہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو ویلیو ہے وہ بڑھے گی، مطلب
اچھا یہ ڈاکٹر صاحب پہلے جنگیں لڑی جاتی تھیں، اب یہ جو ہے ویپنز کے ساتھ اب جنگیں جو ہیں وہ ان کا موڈ چینج ہو گیا، اسٹائل چینج ہو گیا. ظاہر ہے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ریئلائز ہوا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ریئلائز کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی پالیسی کو تھوڑا بدلا، ریوائز کیا ہے، اگین اس کو ذرا ریفائن کیا، آئی شوڈ سے ناٹ ایگزیکٹلی چینج کیا. تو آئی تھنک ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ کس جگہ پہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ کی سوچ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان عورت کی پڑھائی کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا. ہماری امہات المومنین، ہماری ایک پوری لیگیسی ہے خواتین کی. لیکن جسٹ بیکاز آپ اس میں غیر حکمت پر مبنی ایک اپنا سٹانس پیش کرتے ہیں جسٹ ٹو شو کہ آپ کے ساتھ میں چل نہیں سکتا، تو ایویں فضول میں ایک جسے کہتے ہیں نا فرکشن کریٹ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ یعنی جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ہے اوور آل، کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جب بھی کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں تو دے آر میکنگ شیور کہ کوئی فرکشن نہ ہو. مطلب ہمارا سٹانس کلیئر ہے، ہمارا سٹانس یہ کلیئر ہے، لیکن وہ جو مس کنسیپشن یا مس کمیونیکیشن کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں بعض اوقات، یا جو اس کو پورٹرے کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ دو چیزیں الحمدللہ ہم نے کور کر لی. تیسری چیز جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو چیزیں بھی انہوں نے جس پہ بھی انہوں نے ابھی جو ہے ابھی اقدامات نہیں لیے، وہ آپ کی نظر میں کون سے ہیں جو میرے خیال ہے نگلیکٹڈ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن پہ ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو عالمی میڈیا تو خیر اپنے اعتبار سے یا جو دوسری ریاستیں وہ تو اپنا ایک ٹرم استعمال کرتی ہیں کہ جی آپ نا ایک جامع حکومت قائم کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ اس میں میرے خیال میں جو ریاستیں جو مطالبہ ان سے کر رہی ہیں، یہ چائنا بھی، رشیا بھی، پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک ایسی حکومت انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بناتے جس میں ساروں کو آپ جو ہے نا. دیکھیں یہ مطالبہ ان سے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہم یہ ایک سجیشن کے طور پہ بتائیں گے کہ جی کس حد تک ان سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور وہ کرنا چاہیے. دیکھیں وہ لڑ کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے جانے دی ہیں 20 سال. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لڑ کے انہوں نے اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ٹھیک ہے کابل فتح ہو گیا، لیکن بہرحال اس کے لیے پہلے 20 سال تو وہ لڑے ہیں نا. کابل تو خیر بغیر جنگ کی فتح ہو گیا، وہ اللہ نے دے دیا ان کو. اب آپ کہتے ہیں جی وہ اقتدار میں دوسروں کو شریک کریں، عبداللہ کو شریک کریں، حامد کرزئی کو شریک کریں، مطلب جن سے انہوں نے اقتدار لیا ان کو شریک کریں. یہاں آپ ووٹ لے کے کوئی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ حزب اختلاف کو اقتدار میں شریک کرے. مطلب کامن سینس کی بات کریں نا، کامن سینس کی بات کریں. یہ تو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، دوسروں کو بھی شریک کریں. تو بھائی جانیں ہم نے دی ہیں، حکومتیں اقتدار جن کو ہم نے مارا ان کو حکومت میں لے آئیں پھر دوبارہ. بالکل بیکار سی بات ہے. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات ان سے کہی جا سکتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ رواداری والا رکھیں، ان کے حقوق. ہاں ایک یہ ہے کہ جو دوسرے مذہبی گروپس ہیں، ایک تو جیسے اب دیکھیں اہل تشیع کے گروپس ہیں، وہاں پہ شیعہ ہزارہ برادری ہے، بامیان وغیرہ میں کافی زیادہ ہے. ایک تو وہ ہیں، اور اس کے علاوہ اہل حدیث یا سلفی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ گروپس ہیں. اچھا ان دونوں گروپس کی طرف سے شکایات آتی رہتی. پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ جی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہزارہ یا اہل تشیع کی جو برادری تھی ان کا قتل ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ بھی باز نہیں آتے تھے، ان کی بھی اپنی عسکری گروپس تھے. تو وہ لڑائیاں پہلے سے چلی آ رہی تھیں. تو وہ جواباً تھا یا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس میں ابھی اس وقت نہیں جا سکتے. لیکن شکایات تھیں کہ ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوئی ہیں. لیکن اب کی بار آ کے انہوں نے وہ سختی نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں انہوں نے جلوس نکالنے کی اجازت دی ان کو. ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو امیج گیا. اور اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ آ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہ کچھ عہدے بھی پیش کیے، اگرچہ وزارتوں کی حد تک نہیں، لیکن بہرحال. تو یہ ایک بات ہے. دوسرا جو ہے وہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ بھی جب پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے تھے تو ہم بھی مدرسے میں تھے، تو ہمارے ساتھ کچھ وہاں افغانستان کے طالب علم پڑھتے تھے مدرسہ میں، رحمانیہ میں. تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں زیادتی کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ یا سلفیہ کے ساتھ. ابھی بھی آپ دیکھیں ٹویٹر وغیرہ پہ، فیس بک پہ کچھ ایسی پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جی ہمیں داعش کا یا القاعدہ کا لیبل لگا کے جو ہے وہ ہمارے مدارس بند کیے جا رہے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اچھا یہ چیز جو ہے نا پھر یہاں پہ جو اہل حدیث ہے ان میں ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. یا اگر اہل تشیع کے ساتھ ہوگا تو ان میں بے چینی پیدا ہوگی. جیسے درمیان میں وہ ہوا بھی تھا نا کہ ایران نے جب دیکھا کہ وزارتوں میں سے کوئی وزارت نہیں ملی تو انہوں نے ان کے خلاف شروع کر دیا تھا، افغانستان کے خلاف. اب پھر معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گیا. تو اس میں میرے خیال میں وہ ٹھیک ہیں. دیکھیں جو لڑے ہیں انہوں نے انہی کو وزارتیں دینی ہیں.
ہاں اس میں انہوں نے یہ حکمت سے کام لیا کہ جیسے ایک تاجک تھا قاری فصیح الدین، اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ پشتون نہیں ہے. اچھا اصل میں طالبان بیسیکلی پشتون ہے زیادہ تر. افغانستان میں 45 سے 50% پشتون ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تاجک اور ازبک وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی 20%، کسی نے کہا 10% ہیں. بہرحال اسی طرح سے پھر ملے جلے ہیں یہ. تو وہ بیسیکلی طالبان زیادہ پشتون ہیں. تو ایک تو یہ مذہبی رواداری کا معاملہ ہے، دوسرا لسانی رواداری کہ جو دوسرے ہیں تاجک ہیں ازبک ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا، جیسے انہوں نے اب حکمت سے کیا بھی ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں. مطلب پنجشیر وغیرہ میں جب انہوں نے فتح کیا ہے تو وہاں انہوں نے عام معافی کا اعلان وہاں پہ بھی کیا ہے، ویسے اور جگہوں پہ بھی کیا، وہاں پہ بھی کیا ہے. اور وہاں پہ جب کیا ہے تو بعد میں یہ بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے ان کو 5-5 ہزار دے کے گھر بھیج رہے ہیں. 5000 دیے انہوں نے. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا، اچھا امیج ان کا گیا. اور جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے ان کو بھی کہا کہ واپس آ جاؤ، تمہارے لیے امن و امان ہے. وہ پھر ٹھیک ہے کہ لوگوں کو تھا کہ جی پرانی دشمنیاں کہیں نہ نکل آئیں تو لوگ ہجرت بھی کر گئے، مطلب انسیکیورٹی کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے اچھے رویے بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن لوگوں کی انسیکیورٹی بھی ختم نہیں ہو رہی. اس میں کچھ مسائل ابھی ہیں جو امپرومنٹ کی گنجائش ہے. تو یہاں پہ ان کو چاہیے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جو مذہبی ہیں یا دوسرے لسانی ہیں، قوم پرست ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جی دوسرے، ان سب کو اکٹھا کریں اور ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو، بھلے آپ ان کو حکومتوں میں وزارتوں میں شریک نہ کریں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ان کے جو رائٹس ہیں نا اس کو وائلیٹ نہ ہونے دیں. اور میرے خیال میں اس میں اگر کوئی یہ جو مثالیں سامنے آتی ہیں، جیسے ابھی فیس بک پہ کچھ مثالیں سامنے آئی تھیں، یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اب وہ تو گوانتانامو بے میں بھی رہے، اب اکثر بیشتر وزراء وہ ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور وہاں زندہ میں رہیں، تو وہ کسی اور طرح سے سوچتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا اخلاقی معیار کچھ اور ہوگا، لیکن جو وہاں فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کا اخلاقی معیار کچھ اور ہے. جو کارندے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی وہ نہ تربیت ہوتی ہے نا، وہ ایموشنل اور جذباتی ہوتے ہیں. وہ کسی بھی جماعت کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسلک کسی مسلک کو بھی لے لیں. اور رائے میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو دیکھ کے ہی قائم کرنی چاہیے. ہاں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جو افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں کوئی مسلکی عصبیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے وہ حنفی ہیں اور اپنے ساتھ وہ ٹائٹل لگاتے ہیں اس کا، اور ٹائٹل لگاتے ہیں، ٹیگ بھی لگاتے ہیں اور اس کو مطلب اس کے اوپر وہ فخر بھی کرتے ہیں. بلکہ پہلی بھی یہی تھا، پہلی مرتبہ بھی جب وہ آئے تھے تو انہوں نے حنفی مسلک کو ہی وہاں پہ نافذ کیا تھا افغانستان میں، یعنی اسلام کی حنفی جو انٹرپریٹیشن ہے. ابھی بھی ان کا دستور ابھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا. ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پچھلا دستور جو ہے وہ ظاہر شاہ کے دور سے چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اسی کو نافذ کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو شکیں جو ہے وہ دفعات یا آرٹیکلز اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام کے جو حنفی تعبیر کے خلاف ہیں اس کو ابھی ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، لیکن دستور پہ ہم کام کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو، ایک تو یہ ہے کہ دستور کی تشکیل میں بھی دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورے لیں، علماء سے مشورے لیں، دوسرے مسالے کے علماء سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کی جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو ختم کریں، اور اس میں نچلے لیول پہ ان کے سپائی زیادتی کر جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا ابھی تو وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح سے تربیت بھی نہیں کی، تو کوئی نظام نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن انہیں اس طرف توجہ دینی ہے، اوپر سے نیچے تک ایک تربیت کا نظام قائم کرنا ہے کہ بھائی دوسرے جو لوگ ہیں نا مسالے کے یا دوسری جو قوموں کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں، اس ریولوشن میں، انقلاب میں نہیں کھڑے ہوئے، تو لیکن ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ وہ والا معاملہ بغض والا نہیں رکھنا. لیکن تھوڑی انسیکیورٹی ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نہ اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ ان میں سے اٹھ کھڑے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے تاجک اٹھ کھڑے ہوئی ہے، ازبک اٹھ کھڑے ہوئی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ سلفیوں میں ایک جماعت جو ہے وہ القاعدہ یا داعش کے نام سے، خراسان کے نام سے اٹھ کھڑی ہوئی، اگرچہ ان کو انہوں نے ختم کر دیا، بہت حد تک ختم کر دیا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو کوئی رعایت دیں یا القاعدہ داعش والوں کو کوئی رعایت دیں، ظاہری بات ہے وہ تو ملیٹنٹ جو ہے وہ عسکری گروپس ہیں، ان کو کیا رعایت دی جا سکتی ہے، وہ تو ایک طرح سے اسٹیٹ کے باغی ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں دوسرے مسائل، تو ان کے ساتھ ان کو ان کی انسیکیورٹیز جو ہے نا بیٹھ کے وہ، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کانفیڈنس اور اعتماد دے. دیکھیں ظاہر ہے اس کے انہی کی ذمہ داری ہے اور ان کی رسپانسبلٹی ہے اس حوالے سے. اس میں ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا اوور آل، جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس وقت، امیج بلڈنگ اوور آل. سوشل میڈیا جو ہے نا، اور یہ میڈیا کا جو اس کو بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل وارز میڈیا کے تھرو، آپ کو پتہ ہے وہ دے جسٹ آپ کو میڈیا کے ساتھ کس طریقے
طریقے سے وہ پوری دنیا کا خاص طور پہ ایون BBC جیسے چینلز جو ہیں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بہت ان بائسڈ کہتے ہیں, ان کی ادھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اسٹریمنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ پکچر کو پورٹرے کرتے ہیں. دے ہیو ٹو بلڈ اپنا ایک اسٹرانگ جو ہے میڈیا کا اپنا ان کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی امیج کو صحیح طریقے سے بلڈ کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں حقیقت کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر ہم بھی زیادہ, یا جو ایون ریلیجس گروپس ہیں وہ بھی زیادہ کلیئرلی ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکیں گے, کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ہمیں مل رہی ہیں مختلف سیکنڈری سورسز سے, ڈائریکٹلی سورسز سے ان کے بہت کم اور مشکل سے مل رہی ہیں, اور اگر وہ مل بھی رہی ہیں تو دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک یا کوالٹی کی جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم اس کی بیسس پہ کوئی انالیسس کر سکتے ہیں یا ڈیٹا ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جس کا ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں وہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ یہ سب جنگجو ہیں, بہت اچھے جنگجو ہیں, ظاہری بات ہے امریکہ کو انہوں نے خطے سے نکالا, تو لیکن ان کی جو جنگجوانہ صلاحیتیں ہیں نا وہ ایک خاص فیلڈ میں, ایک اسپیسیفک فیلڈ میں, ٹھیک ہے, گوریلا وار ہے یا اس طرح کی جو جنگیں وغیرہ, ان کی کوئی باقاعدہ منظم آرمی نہیں ہے ان کے پاس, ٹرینڈ آرمی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ایک بدری گروپ جیسے آ گیا, انہوں نے ان کو ایک خاص لباس پہنا دیا, ان کو ٹرین کر دیا, اور اسی طرح سے اور گروپس بھی آ رہے ہیں, لیکن نہیں ابھی اس طرح جیسے ریاستوں کی ٹرینڈ آرمیز ہوتی ہیں, ایئر فورسز ہوتی ہیں, نیوی ہوتی ہے, اور ریاستیں ایک دوسرے سے ہیلپ لیتی ہیں, ہیلپ لیتی ہیں ٹریننگ کے لیے, بالکل ایسی ہے, وہ بالکل ایک پروفیشنل قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ اس طرح کی جنگجوانہ نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا وار کیمپس کے اندر وہ ٹریننگ دے دی جاتی ہے, یا جی میدان میں اتار دیں 40 دن کی ٹریننگ دے کے وہاں سے لیتا رہے, نہیں, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب اگرچہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ پولیس کا جو وردی پہنا دی یا جو فوج کی وردی ہوتی ہے اس سے بھی ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے, پراپر پتہ چلتا ہے. دیکھیں نا ایک نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس نے وہ مطلب کرتا اس کا لٹک رہا ہے, اور ڈسٹنکشن نہیں ہے نا, بہت سے سویلینز بھی اس طرح کے ہیں, سویلینز بھی آپ کون ایسا بندہ ہے جو کہ یعنی کسی ایک ان کے لباس میں آ کے یعنی ان کے بہاف پہ بہت کچھ کر رہا ہو, اور لوگ بیچارے سمجھ رہے ہوں کہ یہ طالبان کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں اور دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو ظاہر ہے ایک آئیڈینٹی جو ہے بلڈ کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے. بالکل, اس میں وہ پاکستان سے مدد لے سکتے ہیں, جو ریاستیں ان کے ساتھ ذرا کوئی اچھا جو ہے وہ رکھتی ہیں, ان کے بارے میں حسن ظن رکھتی ہیں. پھر ایئر فورس خاص طور پہ دیکھیں, اب ان کے پاس اب طیارے تو ہیں جو امریکہ چھوڑ گیا, لیکن اب وہ طیارے کون اڑائے گا, وہ ہیلی کاپٹرس کون اڑائے گا. اب آپ نے طالبان کو دیکھا ہوگا, وہ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ وہ تیاروں کے پروں کے ساتھ جو ہے وہ جھولا جھول رہے ہیں, مطلب ان کے اب اس استعمال کے ہیں. ان کے ساتھ انجینئرس ہیں جو جوائن کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک اس پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ان سے کابل ایئرپورٹ نہیں چلا, انہوں نے قطر والوں کو بلوایا اور انہوں نے ترکی والوں کو بلوایا کہ ہمیں ایئرپورٹ جو ہے وہ فنکشنل کر کے دیں, تو گویا ان کے پاس اتنے بندے بھی نہیں ہیں جو ایک ایئرپورٹ چلا سکیں. تو یہ ان کی کمی ہے, کمی ہے. ٹھیک ہے وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا, کسی نے کہا کہ جی دیکھیں طالبان نے ہیلی کاپٹر اڑانا شروع کر دیا. بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ اندر طالبان بیٹھا ہے, ہیلی کاپٹر اڑتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا, ٹائم لگے گا. اور اس کے لیے کہ یہ اپنی آرمی کو منظم کریں اور اپنی ایئر فورس کو خاص طور پہ دیکھیں نا, اب تو جدید دور کی جنگیں تو پھر یہی ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ایئر فورس ہے, یہ سارا کچھ ہے. اسی وجہ سے تو یہ ان کو 20 سال لگے نا, تو ورنہ تو یہ 2 سالوں میں امریکہ کو یہاں سے نکال دیتے اگر ان کے پاس دوسری صلاحیتیں بھی ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ کلاشنکوفوں سے لڑتے تھے, ظاہری بات ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم میرے خیال میں 15-20 سال تک جنگ سے بالکل اوائڈ کریں, کسی قسم کی بھی اندرونی اور بیرونی جنگ سے بالکل اوائڈ کریں. اپنے آپ کو پہلے سٹینڈ کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں, اور 15 سے 20 سال لیں, معاشی طور پہ بہتر کریں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ قومی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں, اور اپنے اندرونی مسائل کو حل کریں, اپنی آرمی کو منظم کریں, اپنی ایئر فورس کو منظم کریں. تو خیر اس طرح سے تو افغانستان کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سمندر وغیرہ لگتا ہو, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی نیوی کی ضرورت ہو, لیکن بہرحال مختلف شعبے ہو سکتے ہیں جس میں ان کو بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن پالیسی بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے تربیتی نظام جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ ایک روبسٹ ایجوکیشن پالیسی اس کے مطابق جب وہ آئے گی, اور اس میں میرا خیال ہے کئی پاکستانی یونیورسٹیز وغیرہ, ادھر بھی اپنی یونیورسٹیز ہیں, بٹ اگین جو لوگ دینی اعتبار سے یا جو ان کی یعنی مائنڈ کے مطابق تھنکنگ یا آپ کہتے ہیں نا فریم آف ریفرنسنگ کے ساتھ چل سکتے ہیں یا الائن ہوتے ہیں, اگین وہ جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ لینے سے ایجوکیشن پالیسی پہ خاص طور پہ میرا خیال ہے اس ٹائم بہت ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اس سے وہ جو خواتین کو بھی انکلوژن اور یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ ساری جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریننگز وغیرہ, یہ ساری اسی سے متعلق ہوں گی, تو یہ دے کین ایکچولی اٹریکٹ دیٹ. میرا خیال ہے جزاک اللہ خیر فار دی اوور آل اوپینین. ہم نے 3 ایسپیکٹ کے حوالے سے بات کی ہے, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں
جو ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں بہتری رکھے، اور جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی، ان کو مزید ترقی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو توفیق بھی دے، ان کی مدد بھی کرے. تو دیٹ واز آور فرسٹ ایپیسوڈ آف دا سیکنڈ سیزن. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.